لیکن ہمارے معاشرے میں زندگی کو آسان اور جدید ترین بنانے میں جس قدر سائنسدانوں کا ہاتھ ہے شاید ہی کسی اور کا ہو۔ سوئی سے لے کر ایٹم بم بنانے تک ہر ایجاد میں سائنسدان نے انتھک محنت کی۔ دنیا کو کوئی ایسا مسئلہ یا مشکل نہیں جس میں ان شخصیات نے کھوج نہ لگائی ہو۔ اب جب سائنسدانوں کو ذکر چل ہی نکلا ہے تو کیوں نہ سب کے باپ آئنسٹائن کو ہی ذکر کر لیا جائے، جس نے انسانی زندگی کو مزید آسان بھی بنایا اور ہلاکت خیز بھی۔ ہلاکت خیز اس لیے کہ اسی سائنسدان کے ایک خط نے دنیا کو ایٹم بم کی ترغیب دی۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ آئنسٹائن کے کس خط نے ایٹم بم جیسے ہلاکت خیز ایجاد کی بنیاد ڈالی؟ آئنسٹائن کے زندگی کے وہ کون سا راز ہے جو دنیا سے پوشیدہ ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ان سب کا 1 by 1 ذکر کیا جائے گا، تو چلتی ہیں ویڈیو کی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن، جنہیں فادر آف ماڈرن فزکس کہا جاتا ہے، 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے شہر اولم میں اشکنازی یہودیوں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ البرٹ آئنسٹائن کی والد ہرمن آئنسٹائن ایک سیلز مین اور انجینئر تھے۔ 1880 میں یہ فیملی اولم سے میونخ شفٹ ہو گئی۔ فادر آف ماڈرن فزکس کہلائے جانے والے نامور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کو اسکول میں لٹریچر اور دیگر مضامین پڑھتے ہوئے بہت دشواری کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ البتہ البرٹ آئنسٹائن ریاضی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف 12 سال کی عمر میں گرمیوں کے موسم میں الجبرا اور یوکلیڈین جیومیٹری سیکھ لی تھی۔ دوستو، آئنسٹائن نے اپنے والد سے تحفے میں ملنے والے ایک کمپاس سے متاثر ہو کر صرف 16 سال کی عمر میں مقناطیسی قوت پر اپنا پہلا علمی مقالہ لکھا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کنکلوژن آف کیپلٹری فینومینا کے عنوان سے سن 1900 میں اپنا پہلا مقالہ شائع کیا اور 1905 میں فزکس میں PhD کی ڈگری حاصل کر لی۔ انہوں نے 1905 میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹس، براؤنین موشن، اسپیشل ریلیٹیوٹی اور ماس اور انرجی کے مساوات پر 4 اہم مقالے شائع کروائے، اور سال کو آئنسٹائن کے معجزوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1925 میں البرٹ آئنسٹائن کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم تھیوری بنانے کے لیے ان کی خدمات پر رائل سوسائٹی آف لنڈن کے ممتاز کوپلے میڈل سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے زیادہ شہرت تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور میس انرجی ایکویشن فارمولا E=mc² کو تیار کرنے کے لیے ملی۔ البرٹ آئنسٹائن کو سن 1921 میں تھیوریٹیکل فزکس کے لیے بہترین خدمات اور لا آف فوٹو الیکٹرک ایفیکٹس کے دریافت پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ البرٹ آئنسٹائن کی نجی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے جنوری 1903 میں میلوا مارک نامی ایک لڑکی سے شادی کی، لیکن ان کی یہ شادی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی اور 1919 میں طلاق ہو گئی۔ سائنسدان کی پہلی شادی کی ناکامی کی وجہ ان کی اپنی کزن ایلسا کے لیے دلچسپی تھی۔ طلاق کے فوراً بعد 1919 میں ہی انہوں نے اپنی کزن ایلسا لوونتھل سے شادی کر لی، جن کا گردوں کی بیماری کی وجہ سے سن 1936 میں انتقال ہو گیا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کو مبینہ طور پر موسیقی بہت پسند تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ سائنسدان نہ ہوتے تو شاید موسیقار ہوتے۔ 17 اپریل 1955 میں البرٹ آئنسٹائن کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ نوبل انعام کی رقم سابقہ بیوی کے نام۔ ناظرین، 1910 کی دہائی کے اول میں اپنی علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ علیحدگی کے معاہدے کے تحت آئنسٹائن نے اسے سالانہ وظیفہ اور نوبل انعام سے ملنے والی رقم دینے کا وعدہ کیا۔ آئنسٹائن کو ابھی بھی انعام نہیں ملا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ نوبل انعام جیت جائیں گے۔ مارک یہ شرط مان گئی۔ 1922 میں جب آئنسٹائن نے یہ انعام وصول کیا تو اس سے ملنے والی رقم سابقہ بیوی کو ادا کر دی گئی۔ دوستو، 1930 کی دہائی کے اواخر میں آئنسٹائن کو خبر ملی کہ جرمن سائنسدان ایٹم بم بنانے کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ نازیوں کے ہاتھوں میں اپنے تباہ کن ہتھیاروں کے آنے کے خطرے کے پیش نظر اس نے اپنی امن پسندی کو ایک جانب رکھا اور ہنگری کے ماہر طبیعیات لیو سیلارڈ کے ساتھ مل کر امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایٹمی تحقیق پر مائل کرنے کے لیے خط لکھا۔ اس مقصد کے لیے بنائے گئے منصوبے منہاٹن میں اگرچہ آئنسٹائن نے براہ راست حصہ نہیں لیا، لیکن ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں کے بعد اسے ان ہتھیاروں کی پیداوار میں اپنے معمولی کردار پر بھی افسوس ہوا۔ یہ ایک کھلا خط تھا جس میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا اور حکومتوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اپنے تنازعات پرامن طور پر حل کریں۔ دوستو، آئنسٹائن اگرچہ روایتی مذہبی انسان نہیں تھا، لیکن اس کا آبائی مذہب یہودیت تھا۔ وہ یہودیوں کے خلاف تعصب کے خلاف تو بات کرتا تھا، لیکن
صہیونیت نواز نہیں تھا۔ 1952 میں خائم وزمان کے مرنے پر اسرائیلی حکومت نے اسے صدر بننے کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت آئنسٹائن کی عمر 73 برس تھی اور اس نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ ناظرین، آئنسٹائن نے اپریل 1955 کو وفات پائی۔ اس نے اپنا مردہ جسم جلا دینے کی استدعا کی تھی، البتہ لاش کی طبی معائنہ کرنے والے ماہرین امراض تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ نکال کر چرا لیا۔ وہ اس فتین انسان کے دماغ راز جاننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے آئنسٹائن کے بیٹے کی نیم رضامندی سے آئنسٹائن کے دماغ کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مختلف سائنسدانوں کی تحقیق کے لیے بھیج دیا گیا۔ 1980 کی دہائی کے بعد آئنسٹائن کے دماغ پر بہت سی تحقیقات ہوئیں، لیکن بیشتر کو مسترد کر دیا گیا اور ناقابل اعتبار سمجھا گیا۔